السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، خان صاحب کے حوالے سے بڑی گرمی اور سردی کے ساتھ خبریں باہر آ رہی ہیں۔ ہے تو گرمی، لیکن کچھ افراد جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ سرد موری کا شکار ہو چکے ہیں اور کوئی سرد جنگ کا شکار ہو چکے ہیں، اور کچھ جو ہے نا اپنے اپنے محاذ پر اپنے فوجی جو ہے نا تگڑے کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اب سوال تو وہی ہے کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے باہر آ رہے ہیں اور کس محاذ پہ کون گرم ہے۔ یہ ستاروں کی روشنی میں ہمیں زنجانی صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک ہے سر ایک تو روایتی سوال کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، لیکن بالکل ٹھیک ہے۔ آج پہلا سوال یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ بالکل دیکھیں جی، جو ہونے جا رہا ہے وہ میرے خیال سے عوام کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوگا اچھا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیسیکلی طور کے اوپر چیزیں یکسر بڑی تیزی سے چینج اور پلٹنے جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ عوام جو چاہتی ہے کہ خان صاحب کو بیسیکلی طور کے اوپر کچھ ایسا ریلیف دیا جائے جو کہ ظاہری طور پہ نظر بھی آئے، مطلب صرف باتوں کی حد تک وہ ریلیف نہ ہو، یا کسی طور کے اوپر بیرکوں میں یا کسی طور کے اوپر مشقتیوں کی تعداد بڑھا دینا، خدمت گزاروں کی، یا بیرکوں میں اے سی شفٹ کروا دینا، فیسیلیٹیٹ کر دینا، وہ والا ریلیف نہ ہو۔ ریلیف کی شکل جو ہے وہ اس اعتبار سے ہو کہ ایٹ لیسٹ اڈیالہ کے بعد سے دھرنا ختم ہو، ان کی بہنیں اور بہنوں کو سپورٹ کرنے والا جو ایک گروپ ہے وہ کسی طور کے اوپر اس دھرنے سے نجات حاصل کرے اور وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں، اور خان صاحب بھی کسی بہتر جگہ پہ موو ہو جائیں۔ پھر بے شک وہ وہاں پہ نظر بند رہیں، پھر بے شک وقتی طور کے اوپر ان کا نام نہ لیا جائے، میڈیا کے اوپر سٹانس نہ ہو، لیکن ان کو وہ ریلیف دیا جائے جو کہ چیزیں ان کے حق میں یا فیور میں۔ اب یہ چیز خان صاحب کے ستاروں میں دیکھیں تو یہ چیز خان صاحب کے ذائقے میں نظر بھی آتی ہے کہ یہ چیز ان کے نصیب میں ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان قریب، بڑی جلدی۔ اس میں بس یہ آپ بڑی عید گزر جانے دیں، نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اور نئے اسلامی سال کے شروع ہونے پہ آپ کو اس طرح کی خبریں جو ہے وہ بڑی پازیٹیولی طور کے اوپر سننے کو ملیں گی، تیزی سے، اور پھر نہ صرف خبریں ہوں گی بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ ریالٹی بیسڈ چیزیں بھی ہوں گی۔ پھر اس میں عدالتوں کے ذریعے بھی خان صاحب کو آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ان کے اوپر جو وقتی طور کے اوپر کیسز لگائے نہیں جا رہے، سنے نہیں جا رہے، یا ان کی ضمانتیں جو ہے منظور نہیں کی جا رہی، ایک تو وہ چیز تھوڑا سا خان صاحب کے لیے بہتری کی طرف آ جائے گا کہ کیسز لگنا شروع ہو جائیں گے، ضمانتوں کی طرف چیزیں جو ہے کسی طور پہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی، اور چند ایک کیسز کو چھوڑ کے جو باقی مائنر چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں ان کو کافی حد تک جو ہے وہ نکال بھی دیا جائے گا۔ اب یہ ریلیف صرف خان صاحب کے لیے نہیں ہوگا، یہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے لیے بھی ہوگا۔ تو دونوں کے لیے ہی یہ ریلیف والا معاملہ آپ کو عنقریب کچھ چند ایک مہینوں میں نظر آ رہا ہے۔ فیصل چودھری بڑے ایکٹیو وکیل ہیں، فواد چودھری کے بھائی جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو اس وقت قیادت بیٹھی ہے نا، اس کی بجائے کچھ اور جو اچھے سیریس لوگ ہیں نا وہ آئیں اور آ کے لیڈ کریں اور عمران خان کے لیے یہ کچھ شفلنگ کچھ نظر آ رہی ہے کہیں کچھ؟ دیکھیں شفلنگ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو شفلنگ کے لیے کوشش تو بہت کی جائے گی، اور بڑے بھونڈے طریقے سے کوشش کی جائے گی، اور وہ ایسی کوشش ہوگی کہ جس میں آپ کو پی ٹی آئی میں مزید اور زیادہ اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ ایکسپوز بھی ہوں گے، اور نہ صرف ایکسپوز ہوں گے بلکہ پروپوگنڈا بھی کیا جائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر پروپوگنڈا کیا جائے گا جو کہ ریالٹی بیسڈ نہیں ہے، اور یہ پروپوگنڈا آپ کو ان لوگوں کی طرف سے نظر آئے گا جو کہ پہلے پارٹی میں بہت ایکٹیو تھے، پہلے پارٹی میں بڑے متحرک تھے، پہلے وہ بڑے اتھارٹیٹیو اور کمانڈنگ تھے، خان صاحب کے بہت قریبی تھے، خان صاحب کے رازداران تھے، خان صاحب جو ان پہ اعتماد کرتے تھے، لیکن اب وہ بد اعتمادی کی طرف چل رہا ہے۔ تو ان کی طرف سے کافی حد تک آپ کو اب سازشیں نظر آئیں گی، پی ٹی آئی میں اختلافات نظر آئیں گے، پی ٹی آئی میں کوشش کی جائے گی کہ کسی طور کے اوپر پارٹی کو مزید اور زیادہ ڈسپیوٹڈ کیا جائے۔ لیکن اس تمام چیزوں کے بیچ میں جو وقتی طور کے اوپر خاموشی والا معاملہ ہے، یا وقتی طور کے اوپر جو تحریکوں کی کال دی گئی تھی، جو ڈور ٹو ڈور اویئرنیس کی ایکٹیویٹیز کی کال دی گئی تھی، اور وہ وقتی طور کے اوپر چیزیں جو بھی رک گئی ہیں ایک دم سے، کہ صرف وہ ایک جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد کشمیر میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے بعد بڑے شہروں میں وہ چیز نہیں ہوئی، وہ ایک دم سے رک گئی ہے۔ اب یہ چیزیں کسی طور کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی ماہ محرم کے بعد سے، ماہ محرم کے بعد نظر آئیں گی، اس سے یہ پہلے نہیں ہوں گی، لیکن اس سے پہلے پہلے آپ کو میڈیا جو ہے وہ بڑا سرگرم نظر آئے گا۔ میڈیا کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت متواتر سے روز ایک نئی خبر کی شکل میں نظر آئے گی، اور اس میں روز آپ کو ایک نیا اختلاف، ایک نیا مسئلہ، ایک نیا سکینڈل اور ایک نئی پوزیشنیں جو ہے وہ آپ کو ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ چیزیں جو ایکسپوزڈ کی جا رہی ہیں یہ کسی بھی طور کے اوپر کسی تیسری جماعت کی طرف سے نہیں ہوں گی،
کسی تیسری قوت کی طرف سے نہیں ہوں گی. یہ اختلافات کے بارے میں جو کہ میں آپ کو بار بار چیزیں بتا رہا تھا کہ خان صاحب کے ذائقے میں ان کو ریلیف تو مل رہا ہے، لیکن ریلیف کے بعد خان صاحب کے لیے مزید اور زیادہ عشق کے امتحان جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں. اب وہ عشق کے امتحان جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے ہیں، نہ صرف پارٹی کو بچانے کے بلکہ پارٹی کی قیادت کو متحد رکھنے کے ہیں. پارٹی کی قیادت کو متحد رکھنا اور جو ناراض اراکین یا ناراض جو قیادت ہے ان کو کسی طور کے اوپر منانا اور سلجھانا سمجھانا اور آپس میں اختلاف رائے جو ہے وہ ختم کروانا. گو کہ خان صاحب اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ تو کامیاب نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ کامیابی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ پارٹی کو بچانے میں نظر نہیں آتا. نو ڈاؤٹ خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی کرسمیٹک ہے اور وہ کسی طور کے اوپر ون مین شو کے طور کے اوپر ہمیشہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ پھر حرف آخر بن جاتا ہے اور وہی چیز پوری پارٹی پہ چلتی ہے. لیکن اس دفعہ آپ کو بیچ میں سے اچھی خاصی اپوزیشن نظر آئے گی. پھر آپ کو پارٹی میں سے بہت سارے اراکین جو کہ ناراض ہیں یا وہ اراکین جو کہ کسی طور کے اوپر پی ٹی اے کا ٹیگ لے کے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو یہ چیز پاکستان کی پالیٹکس میں اسپیشلی پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں چیزیں جو ہیں وہ مزید اور زیادہ خرابی کی طرف بڑھتی نظر آئیں گی. آپ نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ یا یہ سارا جو ڈور ٹو ڈور تحریک تھی، مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ بانی تحریک بانی فورس بنانے لگے تھے سہیل افریدی صاحب. سہیل افریدی نے شیڈیول جاری کیا تھا پنجاب میں اور سندھ میں جلسوں میں، تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا. سہیل افریدی صاحب جتنا ایکٹیو تھے اسلام آباد آنے میں، لاہور آنے میں، بیان بازی میں، ایک دم سے لگتا ہے کہ کسی مصلحت کے تحت بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں میں وہی چیز آپ کو پروگرام کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں اب دیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی جس کو عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی، ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی، پھر عوام کو وہ ڈائجسٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اور بانی فورس جو ہے میرے خیال سے وہ اس وجہ سے شاید انہوں نے پوسٹ پون کر دی ہو، کسی اور نام سے وہ لے کے آئیں گے، کیونکہ بانی فورس کا ماضی کا جو کردار ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. ٹائیگر فورس تھی. نہیں، وہ ٹائیگر فورس سے علیحدہ چیز ہے، لیکن بانی فورس جا کے جب ذہن میں نام بولتے ہیں تو وہ بانی فورس کا نام جاتا ہے مکتی بانی کے ساتھ. تو مکتی بانی جو تاریخ ہے، تو وہ جو لفظ ہے نا وہ تاریخ میں بہت اچھے چیز سے یاد نہیں کیا جاتا، تو یہ اس سے ریزمبل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس نام کو بدل کے کوئی ایک فورس ضرور بنائی جائے گی، اور اس فورس کا بننا بھی ابھی نہیں ہے. اس فورس کا بننا بھی آپ کو جا کے نظر آئے گا کوئی ماہ سپٹمبر کے بعد، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں 2 مہینے ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک منتھ آف مئی، کیونکہ مئی کی آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، منتھ آف مئی میں آپ کو بڑے بڑے سیاسی فیصلے، بڑے بڑے احتجاجی معاملات، بہت بڑے بڑے پاکستان کی تاریخ میں جو پاکستان بم کا تجربہ، جنگیں، اٹامک بم، پھر مارکہ حق، پھر اس کے بعد 9 مئی، پھر اس کے بعد 12 مئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ٹریگر ہوتی ہیں، اور وہ پھر آپ کے مورخ جو ہیں وہ یا تو سیاہی سے لکھتے ہیں یا پھر کوئی جلیز گولڈن حروف سے لکھتے ہیں. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسرا مہینہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ ہے ستمبر، کیونکہ ستمبر جب اپنی ستم گری لے کے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹ کے رکھ دیتا ہے. تو اس لحاظ سے ستمبر کی ستم گری جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ ابھی جو حکومت کے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ستمبر کی ستم گری جو ہے وہ اچھی خاصی پرابلمٹک ہوگی. اور ستمبر اپنی ستم گری جو ہے وہ ان کے اوپر ایک دم سے کسی بم کی شکل میں گرائے گا، اور وہ ابھی وقتی طور کے اوپر جو ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے کہ کسی طور کے اوپر ان کا اتنی اچھی پرفارمنس جو کہ ظاہری طور پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ اتنی اچھی پرفارمنس اور اتنی اچھی جی حضوری اور اتنا اچھا پوری گلوبلی طور کے اوپر اپریسیشن کے باوجود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز منتھ آف سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، یہ 3 مہینے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں حکومتی ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اچھے خاصے برج جو ہے وہ آپ کو الٹتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ میں تو سیدھا سا جو میڈیائی تجزیہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو 2.5 سالہ معاہدہ تھا نا پیپلز پارٹی نون لیگ، آج کل بڑی اس کی وہ ہوا چل رہی ہے پیپل، اور یہ جو بجٹ ہے جون میں اس سے پہلے 28ویں یعنی ترمیم کو لے کر بھی انہوں نے بڑے سین لڑانے اور سارا کچھ. بہرحال وہ تو آپ کی پریڈکشن ہے کہ ان کے برج بھی گرنے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ سہیل افریدی کی جو خاموشی ہے اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. شفقت عباس ایک ایم این ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ اگر آپ لوگ ایسے ویسے چپ نہ ہوئے، کچھ نہ ہوئے تو آپ سمیت کوئی 3، 4، 8، 10 ایم ایل اے جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے، نااہل کر دیے جائیں گے جو کچھ بھی. کہیں سہیل افریدی کو ایسا پیغام تو نہیں ملا کہیں سے کہ جناب چپ کر کے بہ جاؤ، نہیں تو تسی وزیر اعلیٰ نہیں رہنا؟ کیونکہ وہ پیچھے مجھے لگ رہا ہے آج کل شیر افضل مروت میرے تو خیر اچھے تعلق دار ہیں وہ، اور علی امین گنڈا پور، یہ کہیں متحرک ہیں تھوڑے سے. لیکن نو ڈاؤٹ اس میں جو دونوں نام آپ نے لیے نا ان میں سے جو بعد والا نام ہے وہ تو اچھے خاصے متحرک ہے،
لیکن اس میں افریدی صاحب تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں، شیر عبد المربت نے کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے سہیل افریدی کے خلاف، تو اپنا کہ وہ اہل ہی نہیں تھے لیگلی اس عہدے کے لیے. لیکن بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ متحرک بھی ہوں گے اور آپ کو عنقریب انہی کی طرف سے، کیونکہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا پہلے کیونکہ آپ نے نام لے دیا، تو انہی کی طرف سے آپ کو جو وقتی طور کے پر اگلے آنے والے ادوار میں آپ کو جو سازشیں نظر آئیں گی، پی ٹی آئی جو وقتی قیادت لیڈ کر رہی ہے اس کے خلاف، اسپیشلی افریدی صاحب کے اوپر الزامات کی بوچھاریاں، ان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کے بہت سارے سٹینڈرز کا سامنے لانا، تو یہ اندر سے ہی چیزیں جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر ان کے خلاف کی جائیں گی. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی خاموشی جو ہے وہ صرف اس ڈر سے یا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کسی طور کے اوپر سیٹ سے ہٹا دیے جائیں یا وہ اپنی کسی طور کے اوپر سازشیں یا کسی طور کے اوپر الزام تراشیوں کی وجہ سے چپ ہو جائیں. یہ پاسبلٹی طور کے اوپر جو خان صاحب کو ریلیف ملنے والا جو معاملہ ہے، یہ چیزیں کچھ اس طرف کی خاموشی ہے. تو ہمیشہ خاموشی کے بعد ایک بڑا طوفان جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ خاموشی آپ یوں سمجھیے کہ کسی طور کے اوپر جو خان صاحب اپنے کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ سونامی آ رہی ہے، تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر وہ سونامی تو نہیں خیر ہوگی، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس خاموشی کے بعد حکومتی ایوانوں کے لیے کسی طور کے اوپر ایک طوفان ضرور ہوگا. تو یہ چیزیں کچھ پاکستانی پالیٹکس میں بہت اچھی نظر نہیں آتی، اور یہ ٹائم فریم جا کے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر کا ہے. ان 3 مہینوں میں آپ کو چیزیں بڑی تیزی سے اچانک سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک لاسٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اڈیالہ کے قیدی کی رہائی کے لیے ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں، اور یہ جو کوٹ لکھپت میں کچھ قیدی بڑے ہیں، شاہ محمود قریشی جنوی اور سینئر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیچاری بیمار عورت ہیں، اعجاز صاحب اور سارے یہ ان کے بارے میں. لیکن جب خان صاحب کے لیے ریلیف ہوگا نا تو پھر وہ صرف خان صاحب کا نہیں ہوگا، پھر اس میں بشرا بی بی بھی ہوں گی، پھر اس میں جو ہے یہ باقی جو نمائندگان ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا، اور وہ بھی جو ہے ڈیل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی. وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز بھی کر سکتے تھے، بہت ساری چیزوں میں وہ جو ہے وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے. تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ ہونا، یہ بھی جو ہے میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ اپنے مین قیادت کے ساتھ اتنے لمبے عرصے جو ہے وہ سٹینڈ کر جائے. تو اس اعتبار سے مستقبل جب خان صاحب کے ریلیف کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر اس شخص کی بات کرتے ہیں جو کہ سیم ایز اٹ از ایک ہی کیسز کے زیر نظر ہے. تو اس لحاظ سے جب ریلیف خان صاحب کے لیے آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے لیے بھی آئے گا. بہت شکریہ درمیان صاحب آپ کے وقت. ناظرین آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب آئندہ 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ جیل سے باہر ہوں گے، لیکن جیل سے جب باہر آئیں گے نا ان کا اصل امتحان تب شروع ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو شکست و ریختہ ہے اس کو سنبھالنا عمران خان کا ایک بڑا امتحان ثابت ہوگا. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، اپنی فیملی مسائل، ایشوز اور الجھنوں سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.